ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ ظاہر ہے کہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم حیثیت پاکستانی سوچ سمجھ کر فیصلے اپنے کریں، اور یہ جو کل کا جو الیکشن ہے یہ الیکشن ایک پوری سمت تعین کرے گا پورے پاکستان کی سیاست کا، اور مجھے اس بات پہ بہت فخر بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ ہمارے قائد عمران خان صاحب نے جو بیانیہ لے کر چلے تھے وہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں بس گیا ہے، اور اس کا بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج تک ہمیں جتنی بھی لیڈرشپ میسر ہوئی وہ جو ہے تو بجائے ملک کی خدمت کرنے کے وہ بیرونی طاقتوں کے فارن پالیسی کے جو ایجنڈاز تھے اس کی تکمیل میں رہے، اور جس کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، معاشی طور پہ بھی، اقتصادی طور پہ، ثقافتی طور پہ، اور جو ایک ملک میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا جو تقسیم در تقسیم جو ہوئے، تو اس میں ہماری یہ حیثیت ایک ورکر کے پاکستان تحریک انصاف کے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ جو عمران خان نے جو بیانیہ لے کے چلے ہیں اس سے کم از کم پاکستانیوں کو جو شعور آیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اگر ہم نے اس ملک کو ترقی دینی ہے تو ہمیں ایک ایسا فارن پالیسی کا تعین کرنا ہوگا، ایک ایسی اقتصادی پالیسیز لوگوں کے لیے کرنی ہوں گی، اور وہ حکومت جو کہ غریب عوام، خاص طور پہ غریب عوام کے لیے سوچ سکے۔ کل کے الیکشنز جو کہ بنیادی طور پہ ایک اور سنگ میل ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سفر کا، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو جمہوریت ہے وہ غیر مستحکم رہی ہے، جہاں پہ کہ لوگ اٹھ کے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں، اس چیز نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف ہی تھی جس نے یہ معاملہ عدالت کے لے کے گئے، اور جو منحرف اراکین تھے جن کو کہ ذیل عام میں لوٹے کہا جاتا ہے وہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ تو اب یہ احساس کہ آپ یہ فیصلے جس میں کہ آپ ایک پارٹی کہ اس کے پروگرام کے مطابق عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہو تو آپ اس سے جو ہے تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ وفاداری اپنی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کرنا ہے تو ریزائن دے کے اور الیکشن لڑے۔ تو اب ہم جو الیکشنز میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے آپ نے عوام کا ذکر کیا کہ خان صاحب یہ پہلی حکومت ہے جس میں کہ حکومت برطرف ہونے کے بعد ایک تو کرپشن پہ برطرف نہیں ہوئی، دوسرا کہ جب عام طور پہ جب حکومتیں تبدیل ہوتی تھی تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے، یہاں پہ ریورس ہوا کہ پورے طول و عرض میں پاکستان کے دوسرے ممالک میں جہاں کے پاکستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ سارے نکل آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بس بہت ہو گیا ہے۔ اب اس طرح کی جو رجیم چینج جو کہ کسی سازش کے ذریعے ایک جمہوری حکومت کو برطرف کرنا اور اس کی جگہ ایسے لوگوں کو لانا جو کہ ماضی میں بہت ہی متنازع رہ چکے ہیں، اور انہوں نے ان پہ بڑے سنجیدہ کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، تو یہ بیانیہ لے کے سارے پاکستان میں جو ہمارے جلسوں میں ہماری پذیرائی ہوئی، خان صاحب کو جس طرح سے لوگوں نے محبت دی، جس طرح کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے 20 سیٹوں کا، اس میں انشاءاللہ میجورٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ جو عوام کا جوش و خروش اور جس طرح وہ خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، جو سرکاری مشینری ہے وہ ہر طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے۔ میں ملتان میں ہوں، میں بلکہ 3 حلقوں میں ملتان، لودھرا، 228 اور 224، میں جہاں پہ بھی گیا تو مجھے یہی اطلاعات ملی کہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان الیکشنز کے نتائج کو۔ تو میں یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی، جو بھی لوگ، جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کسی پارٹی کے یا کسی خاص طبقے کے نمائندے نہیں ہیں، وہ حکومت پاکستان جو کہ
پاکستانی عوام کے لیے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اور وہ کوئی کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوں گے جس سے کہ الیکشن یا تو مشکوک ہو یا جو ہے تو الیکشن پہ اثر انداز ہونے کی کوئی بھی کوشش کی جائے. اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ورکر پوری طرح سے تیار بھی ہیں اور ویجیلنٹ بھی ہیں اور وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک تو شعور بہت آ گیا ہے لوگوں میں. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہوں گے کل کے وہ پاکستان کی سیاست کا مستقبل کا بلکہ تعین کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشنز پرامن ہوں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام بنیادی کام ہے صاف شفاف الیکشن کرانا، اس کو نہ صرف یہ اس کا ایک آئینی ذمہ داری ہے بلکہ وہ نظر بھی آنی چاہیے جو کہ بدقسمتی سے نظر نہیں آ رہی. تو ہم یہ اپیل بھی کرتے ہیں اور ہم یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں یہ پاکستان اس وقت جو دوراہے پہ کھڑا ہے اس کی سمت جو سیاسی عدم استحکام ایک اچھی چلتی حکومت کو ہٹا کر ایک کریٹ کر دیا گیا، اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک سیاسی استحکام، کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ کن مسائل میں گھرا ہوا ہے، عالمی صورتحال کیا ہے، ہمارے خطے کے حالات کیا ہیں. تو آیا ہم نے ایک ایسی خارجہ پالیسی جو کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جس میں کہ پاکستان کے عوام کو خودداری بھی دے سکے اور ان کو اس غلامی سے نکالنا ہے. پاکستان کے لوگوں نے یہ جو ہماری جو اشرافیہ ہے، ہماری جو حکومتیں رہی ہیں جو کہ ہمیشہ غلام رہی ہیں بیرونی ممالک کے لیے، اور پاکستان کے عوام کو انہوں نے پس پش ڈالا. تو جو عمران خان کا ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے عوام پہلے اور ان کی عزت، ان کی خوشحالی کے لیے جو کام کریں گے یا جو ہم نے کیے ہیں وہی ایک لیڈر ہے جو کہ اس وقت ملک کو جو درپیش مسائل ہیں اس سے حل سے نکال سکتا ہے. اور یہ جو 15-16 پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ کیوں اکٹھی ہوئی ہیں اور ان کا مقصد کیا تھا، جو کہ یہ نہ تو یہ صاف اور شفاف الیکشن چاہتے تھے اور یہ دوسرا اپنے آپ کو NRO دینا چاہتے تھے، جو کہ دونوں کام آتے ساتھ ہی انہوں نے کیے. الیکٹورل ریفارمز جس میں کہ EVM خاص طور پہ شامل تھا. EVM چونکہ اس میں میں خود انوالو تھا، میری منسٹری جب میں سائنس ٹیکنالوجی کا وزیر تھا، اس میں ہم نے پوری کوشش کی کہ اپوزیشن کو ملا کر اور سارے جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز کو ملا کر ایک شفاف الیکشن کے لیے ایک راہ ہموار کی جائے. پہلا کام جو انہوں نے کیا بغیر اس کو سمجھے، ان کو پتہ تھا کہ جو یہ الیکشن لڑتے ہیں اس میں یہ ان کو اگر صاف اور شفاف الیکشن ہو تو ان میں سے آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ جو ہے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر ہوں گے، اور جو وہ لوگ جن کو کہ عوام ووٹ دیتے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو الیکٹورل ریفارمز انہوں نے کی ہے یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ صاف اور شفاف الیکشنز کے حق میں ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کے مخالف جاتا ہے. تو ہمارا جو سفر ہے ہم لڑتے رہیں گے، ہم جدوجہد کرتے رہیں گے. اس ملک میں اگر سیاسی استحکام اور جمہوریت کو مضبوط ہونا ہے تو سب سے پہلی اس کی جو کنڈیشن ہے وہ صاف اور شفاف الیکشنز ہیں. اور اس کے بعد جو بھی اس ملک کے جو اصل لوگ ہیں عوام، انہوں نے حکومتیں منتخب اور برطرف کرنی ہے، نہ کہ کسی سازش کے ذریعے نہ کسی اور طریقے سے، کیونکہ 75 سال ہو گئے ہیں اور ہمارا ملک ایک اسی سیاسی عدم استحکام کا دوچار رہا ہے جس کی بنیادی وجہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نہ تو ہمارے الیکشنز صاف اور شفاف ہوئے ہیں، ہارنے والا ہار نہیں مانتا اور جیتنے والی کی جیت مشکوک ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا دن بہت اہم ہے. میری ریکویسٹ ہوگی خاص طور پہ چونکہ میں ملتان میں بیٹھا ہوا ہوں تو جو ملتان کے لوگ ہیں ان کا ایک بہت ہی شاندار ماضی ہے اور ان کی ایک خاص ایک سیاسی سوچ بھی ہے کہ وہ کل پوری بھرپور تعداد میں نکلیں اور اپنا یہ ووٹ ڈالیں. ووٹ جس کو بھی انہوں نے دینا ہے، لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں. لودرا میں 228 224 لیا میں جتنی بھی جگہوں پہ الیکشن ہو رہا ہے کہ لوگ عوام نکلیں. اور یہی عمران خان نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی منزل کا تعین کا فیصلہ آپ کریں اور وہ آپ ووٹ کے بغیر نہیں کر سکتے. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ کل آپ نے بھرپور تعداد میں نکلنا ہے، ووٹ ڈالنے جانا ہے اور کوشش یہی کریں کہ آپ کے جو
ووٹ ہیں وہ اسی کو ہی ملیں وہ جو کہ جس کے لیے آپ نے ووٹ دیا ہے. تو میں بنیادی طور پہ ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ